السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے آپ کا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج الحمدللہ لاہور کا موسم بہت اچھا ہے۔ ہوپ کہ یو آر انجوائنگ انشاءاللہ۔ آج میں ایک نیا موضوع لے کے آیا ہوں، اور موضوع یہ ہے کہ اردو کی ترقی میں تبلیغی جماعت کا کردار۔ یہ میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے بیان کروں گا۔ اس کے اندر چھوٹی سی بناؤں گا ویڈیو، کیونکہ اس وقت ایک ضرورت بھی ہے، کہیں جانا میں نے۔ پہلا میں شروع کرتا ہوں خانہ کعبہ سے۔ حج میں جانا ہوا تو ہم باہر بیٹھے تھے، تو خانہ کعبہ کی جو باہر مختلف نوٹس لگے ہوتے ہیں، ہدایات لگی ہوتی ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے اردو زبان میں، انگریزی میں، عربی میں، اور ایک آدھ کوئی اور 4 زبانوں میں عام طور پہ ہوتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے باہر بھی ایسی ہے جو برآمدے ہیں، اور یہ مسجد نبوی کے باہر کے برآمدوں میں بھی یہی ہدایت ہے اردو زبان میں۔ ایک بات دوسری، خانہ کعبہ کے مناروں سے میں نے خوب سنا، کیا اے پیارے بھائیوں، راستوں میں نہ بیٹھیں، رش بہت زیادہ ہے، حاجیوں کو تکلیف ہوگی۔ یہ اعلان اردو میں سنا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اردو زبان کہاں کہاں سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے۔ میں ایک دفعہ گیا سری پتالین مرکز کوالالمپور، ملیشیا۔ 2 دفعہ جانا ہوا۔ ایک دفعہ جانا ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب میں انٹر ہوتا ہوں تو وہاں پہ اردو میں بیان ہو رہا تھا، اور جو بیان کرنے والا تھا وہ بڑی سادہ سی اردو میں بیان کر رہا تھا، اور تھا وہ کون؟ افریقی۔ میں ذاتوں میں بہت حیران ہوا کہ ایک افریقی جو ہے ملیشیا کے اندر، کوالالمپور کے اندر بیان کر رہا ہے اردو میں، ماشاءاللہ۔ اسی طرح تھائی لینڈ میں جانا ہوا۔ تھائی لینڈ میں ایک مسجد ہے بینکاک میں، تو میرا بیٹا ساتھ تھا، تو ہم نے پلاننگ کی کہ مسجد وہاں ہم اپنا ہوٹل وہاں لیتے ہیں جہاں نماز پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو ہم نے نیٹ پہ تلاش کیا تو وہاں ہمیں مل گئی مسجد۔ آپ بھی دیکھنا چاہیے تو دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ، اور مسجد کا نام تھا پاک تھائی ماسک، ہاں جی، یا پاکستان تھائی ماسک۔ تو جب اس مسجد میں اندر ہم انٹر ہوئے تو وہاں پہ کتاب پڑھی ہوئی تھی فضائل مال اردو زبان میں۔ پھر میں پڑھنے لگ گیا، دیکھ کے حیران بھی ہوا میں کہ کہاں بینکاک، کہاں اردو زبان میں فضائل مال۔ جیسا سری لنکا ایئرپورٹ کے اوپر ایک مسجد ہے چھوٹی سی، وہاں ہمارا اسٹے تھا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ دا ایونٹ کی جو چھپی کتابیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کتابیں دعاؤں کے، وہ وہاں پڑے ہوتے ایک کمرے کے اندر۔ اسی طرح ایک دفعہ جانا ہوا کمبوڈیا میں۔ اس کا ایک شہر ہے، اس کا دارالحکومت نام تو ہے فنوم پن، تو اس کا ایک شہر ہے سیم ریپ۔ اس کے اندر ایک میوزیم بھی ہے، وار میوزیم جو ہے، اس کے اندر ویتنام کی جو جنگ تھی امریکہ کی، اس کے دور کے ہیلی کاپٹر، توپیں اور گولہ بارود انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو اسی کے پاس ہی ایک مسجد نعمہ ہے جہاں پہ جانا ہوا، جہاں مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ تو وہاں ہم نے دیکھا، جب ہم مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے بعد، تو جو قرآن مجید کی الماریاں جیسے مسجدوں میں بنی ہوتی ہیں، وہاں دیکھا کہ وہاں فضائل مال پڑھی ہے، اور ساتھ فضائل صدقات، اور ساتھ کچھ دعاؤں کی کتابیں، حیات صحابہ بھی تھی وہاں پہ۔ اسی طرح وہاں پہ جو ہے، جیسے میں نے بتایا کہ وار میوزیم میں مختلف چیزیں تھیں وہاں پہ۔ تو پھر وہاں پہ بچے ایک مدرسے کے تھے سیم ریپ کے، ان کے ساتھ بھی ملنے کا موقع ملا۔ ماشاءاللہ بچے جو ہیں، ایک کافر ملک کے اندر مسلمان بچوں کا ملنا ایک بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ وہاں پہ سکھ بھائیوں سے ملاقات بھی ہوئی، انڈیا کے تھے جو آئے تھے، ان سے گپ شپ لگی۔ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، آج کے دور کے جو سکھ برادر ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ وہاں پہ ایک دریا کے کنارے وہاں کا لوکل دلہا بھی ملا جو وہاں پہ سیر کرنے آیا تھا، اس سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا۔ جو کمبوڈیا کے مسلمان ہیں الحمدللہ، وہ مجموعی طور پہ اچھی حالت میں ہے۔ اس طرح بات ہو رہی تھی کہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے اردو کی ترقی میں تبلیغی جماعت کا کردار، تو
اگر ہم جانا ہو، جیسے مولانا تقی عثمانی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ مولانا تقی عثمانی گئے اردن میں، تو اردن کے تبلیغی مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں کے حالات دیکھ کے کہہ رہے تھے، کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں رائمنڈ میں بیٹھا ہوں، ساری ترتیب وہی کا دعوت کی، اور ساتھ اردو جو ہے اس کی بول چال. اس طرح اگر ہم دیکھیں دوسرے ممالک میں، ساؤتھ افریقہ میں، تو وہاں بھی مساجد میں اور مراکز میں اردو میں بیان ہوتا ہے، پھر ٹرانسلیشن ہوتی ہے. اس طرح لندن کا جو مرکز ہے وہ تو پورے یورپ کا مرکز ہے، تبلیغی مرکز ہے ماشاء اللہ. ادھر بھی دعوت کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے. فرانس میں بہت کام ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ فرانس میں جو ہے نا، آج سے کوئی 40-50 سال پہلے 1-2 مسجدیں تھیں. اب وہاں پہ فرانس میں اس وقت 3 سے لے کے 5 ہزار تک جو ہے نا مسجدیں وہاں پہ اس وقت ہیں ماشاء اللہ. امریکہ میں بھی دعوت کا کام بڑا ہو رہا ہے. اور اردو زبان جو ہے یہ بڑا اس کا کنٹریبیوشن ہے، اور یہ تبلیغ کی زبان ہے. اس وقت پوری دنیا میں جو ہے نا اردو تبلیغ کے وجہ سے جانی اور پہچانی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے زندگی ہمیں دی ہے، مختصر زندگی دی ہے، اس میں رہتے ہوئے ہم بھی جو ہے اپنی آخرت بنا لیں. دنیاوی زندگی بڑی مختصر ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کب بلاوا آ جائے. اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ تو ان لمیٹڈ ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو جو ان لمیٹڈ ہے وہ ہمارا مقصد ہے. دنیا ہماری ضرورت ہے، تو مقصد کو ضرورت پہ قربان کبھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی دی ہے، اس میں ہم اپنے والدین کی خدمت کر لیں، جی کسی کا ہم کام آ جائیں، اپنے ملک و قوم کے لیے اچھا کردار ادا کریں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ کے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ جائیں، 5 وقت کی پابندی نماز کر لیں ہم، جی 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیں ہم. یہ جو اندھیروں میں جانا ہے مسجدوں میں آج، یہ اس وقت قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کدھر نواز رہے ہیں. کہتے ہیں جو بندہ صبح فجر کے ٹائم نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. ہاں جی، اس طرح 5 نمازیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیں گے، قبر میں حساب نہیں ہوگا، نام مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط سے بجلی کی تیز سے گزر جائے گا، اس کے لیے 1500 سال ہے، اور بغیر ساتھ جنت میں داخل ہوگا. تو ہم نے خود بھی نیک عمل کرنے ہیں، اور ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف راغب کرنا ہے، کیونکہ ہماری اپنی نماز کا ثواب تو انشاءاللہ ملے گا. ہمارے کہے سننے سے اگر کوئی اور نمازی بن گیا تو ہمیں کنفرم نماز، اس کو مقبول نماز جتنا ثواب ملے گا. بہت بڑا اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ میری طرف سے